دل میں یہ خیال ہوا کہ آج ایک مختصر دعا عرض کرتا ہوں، اور اسی میں بہت سارے سبق بھی ہیں۔ دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی منہ بخیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جملہ یہ فرمایا کہ اے اللہ، مجھے آپ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دے، اس پر مجھے قناعت عطا فرما دی، وہ بارک لی فیہ، اور اسی میں برکت بھی عطا فرما دے، وخلف علی کل غائبۃ لی، اور جو نعمت مجھ سے غائب ہے، یعنی جو مجھے حاصل نہیں ہے، باوجود خواہش کے مجھے نہیں ملی، تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دیجیے۔ یہ تین جملے ہیں۔ تو پہلی بات کہ اللہ مجھے قناعت عطا فرما اس چیز پر جو آپ نے مجھے بطور رزق عطا فرمائی۔ اب قناعت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ قناعت ضد کی ضد ہے حرص۔ وہ جو بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ اخلاق اور صفات ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ پاک صاف نہیں ہوتے، انسان کے ظاہری اعمال بھی گڑبڑ رہتے ہیں۔ تو جن صفات کو حاصل کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے قناعت، اور قناعت جو ہے یہ اعضاء کا کام نہیں ہے، جوارح کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے۔ وہ جو قلباً سلیماً مانگا گیا تھا کہ قلب سلیم ہو، تو اس قلب سلیم اگر ہوگا تو اس پہ قناعت ہوگی، اور اس کی ضد ہے حرص، وہ ممنوع ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں، اگر ہم قناعت کا سبق دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی آگے بڑھنے کی کوئی کوشش ہی نہ کرے، یا اللہ جو کچھ مجھے ملا ہے بس اسی پر مجھے قناعت عطا فرما دیجیے۔ تو اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش، آج میری تنخواہ اگر فرض کرو کہ 30,000 ہے، تو مجھے یہ خواہش نہ ہونی چاہیے کہ آگے بڑھ کر 40 ہو جائے۔ مجھے پھر یہ کوشش نہ کرنی چاہیے کہ میں جس میدان میں کام کر رہا ہوں اس میں ترقی کروں، آگے بڑھوں۔ تو کیا قناعت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کو ترقی کرنے سے روکے قناعت؟ اگر نہیں تو میں جو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آگے بڑھوں، میری اگر قابلیت کم ہے تو قابلیت بڑھاؤں، میں اگر کسی چھوٹی ملازمت پر ہوں تو اس سے اعلی ملازمت کا دل میں خیال نہ پیدا ہو، اور اگر اعلی ملازمت کا خیال ہو رہا ہے تو وہ حرص ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ قناعت کا مطلب کیا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے موجودہ صورتحال میں، اس پر اللہ جل جلالہ سے یا تقدیر سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو مجھے مل گیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دیکھنے میں تھوڑا نظر آ رہا ہو، لیکن جو اس نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے وہ بہتر ہے، کافی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے باری تعالیٰ سے
یہ باری تعالیٰ کی تقدیر سے. البتہ اگر آگے بڑھنے کے لیے وہ کوشش حدود شرع میں ہو اور اس میں انسان منہمک نہ ہو تو وہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ حدود شرع میں ہو، اور دوسرے یہ کہ اس میں انہماک نہ ہو. اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی کہ اجملوا فی الطلب فتوکلوا علیہ، کہ طلب کرنے میں کوئی بھی چیز طلب کر رہے ہو تو اس طلب کرنے میں اجمال سے کام لو. اجمال کے معنی یہ کہ ظاہری طور پر جو اس کا راستہ نظر آتا ہے جائز حلال، بس اس پر اکتفا کرو. یہ نہیں کہ دل پہ دماغ پہ دھن سوار ہو گئی کہ مجھے تو یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے، مجھے منصب حاصل کرنا ہے، مجھے اتنی دولت بنانی ہے، میرا اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی کار ہونی چاہیے. بلکہ اجملوا فی الطلب، یعنی طلب میں اجمال سے کام لو. اجمال کے معنی یہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا سا راستہ ہے کوئی طلب کرنے کا وہ انسان اختیار کر لے، وہ جائز ہے، وہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. وہ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ جتنی کوشش میں کر رہا ہوں وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. جتنی تمہارے لیے مناسب ہوگی تمہاری طلب کامیاب ہو جائے گی، جو مناسب نہیں ہوگی تو تمہیں طلب کے بغیر نہیں ملے گا، طلب کے باوجود نہیں ملے گا. تو یہ توکل. تو اجملوا فی الطلب میں یہ بتا دیا کہ جو سامنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ قناعت کے خلاف بھی نہیں. لیکن قناعت کے خلاف کیا بات ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ بچائے شکوہ ہو جائے اللہ میاں سے کہ فلاں کو تو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا، فلاں اتنا آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا، فلاں نے اتنی دولت کما لی میرے پاس کم ہے. یہ تقدیر کا شکوہ، اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا، یہ اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میرے لیے اس وقت اتنا ہی مناسب تھا، اس وقت میرے لیے اتنا ہی مناسب تھا. البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جائز طریقوں سے آگے بڑھنے کی ممانعت نہیں کی، اس کو گناہ قرار نہیں دیا، تو میں جائز طریقے سے جتنا مجھ سے ہو سکے گا وہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر لوں گا. لیکن اس پر مطمئن رہوں گا کہ اگر مجھے باوجود کوشش کے نہیں ملا تو وہ باری تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس پر میں راضی رہوں گا. لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ترقی کر دی جائے، ہمیں فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے، تو یہ طلب کوئی مضر نہیں ہے، معمول کے مطابق ہے. لیکن اب اس کو طلب کو پورا کرنے کے لیے دن رات دھن سوار ہے، انہماک ہو گیا ہے. کہیں سے سفارش کرواؤں، کہیں سے کوئی ذریعہ ایسا لگاؤں کہ درخواست منظور ہو جائے ضرور، تو کوئی اسی میں دن رات آدمی کھپا ہوا ہے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. تو طلب میں اجمال یعنی انہماک نہ ہو کہ دن رات اسی کی دھن سوار رہے دماغ کے اوپر. ایک مناسب طریقے سے کوشش کر لی،
کامیاب ہو گئی اللہ کا شکر، نہیں ہوئی تو قناعت، جو کچھ دے دیا اللہ نے اس پر آدمی قانع رہے۔ اس کے مقابلے میں حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر دنیا کی جتنی چیزیں مجھے میسر ہیں، فوراں کو اتنے زیادہ ہیں تو مجھے بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، اور جب تک اتنی نہیں ہو جائیں گی تو میں شکر ادا نہیں کروں گا، شکر ادا نہیں کروں گا، شکر اس وقت ادا کروں گا جب مجھے اتنی مل جائے۔ تو وہ بندہ جو حرص والا ہوتا ہے اس کو اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ شکر جو ہے وہ بہت سے باطنی امراض کا علاج ہے۔ تو یہ جو دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی، یہ شکوے در حقیقت باری تعالیٰ کی مشیت کے اوپر شکوہ کرنا، یہ ہے حرص، اللہ بچائے۔ البتہ جائز حدود میں طلب کرنے میں کوئی مذاق نہیں۔ اب یہ قناعت جو ہے، اچھا قناعت جو ہے یہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے کہ مال و دولت میں، جاہ و منصب میں، شہرت میں، ان چیزوں میں قناعت مطلوب ہے۔ جو کچھ مل گیا تو بس اللہ کا شکر ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حرص بہتر ہے۔ منہومان لا یشبعان، دو حریص لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی۔ تو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو علم کی حرص ہو، اس میں آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے کہ مجھے اور ملے اور ملے اور ملے، یہاں تک کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سارے کائنات میں عالم ناس، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وقل رب زدنی علما، آپ یہ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ میرے پروردگار مجھے علم میں میرے اضافہ کر دیجیے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے تو کسی کا علم ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کو بھی فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ مجھے اور مل جائے۔ تو اس میں یہ علم میں حرص، علم میں جو ہے وہ قناعت نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کہ جہاں پر رہ کر اے برادر بے نہایت درگہیست، حد سے بربے می روی بربے مائست، کہ اے میرے بھائی یہ علم جو ہے اور تدین یہ ایک بے نہایت یعنی لا متناہی، نہ ختم ہونے والی درگاہ ہے، نہ ختم ہونے والی مسافت ہے۔ جہاں تک بھی پہنچ جاؤ وہاں پر کھڑے نہ رہو اور آگے بڑھو۔ تو یہ علم کے اندر قناعت مطلوب نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ علم میں اضافہ ہو۔ دوسرے، مال کی حرص اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ نفع رسانی کے لیے، مخلوق کے لیے، کہ مجھے اس طرح ملے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اس نیت سے ہو۔ اب یہ نیت بھی بڑی خطرناک ہے، اس میں بھی شیطان جو ہے وہ راہ مار جاتا ہے کہ بھئی میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں، لیکن حقیقت میں وہ دولت پرستی ہوتی ہے۔ تو یہیں پر ضرورت ہوتی ہے کسی مصلح کی، کسی مربی کی، جو یہ پہچانے کہ بھئی یہ ٹھیک نیت سے کر رہا ہے یا بری نیت سے کر رہا ہے۔ بہرحال تو پہلے تو اللہ جل جلالہ نے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی قناعت،
حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے قناعت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کو پیشکش کی گئی فرشتوں کی طرف سے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے. باقاعدہ پیشکش ہوئی احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے. آپ نے مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بلکہ میں یہ ہے کہ یہ میں اس میں خوش ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن پیٹ بھر کے نہ کھاؤں. اللہ اکبر. میں نے ایک نعت میں ایک دو شعر کہے ہیں جس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دولتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کی جا سکتی تھیں اور پیشکش بھی کر دی گئی کہ پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، مگر آپ نے فقر اختیار کیا، آپ نے مسکنت اختیار فرمائی. یہ اگر نہ کرتے بلکہ دولت جمع کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیشکش ہوئی تھی، تو کیا ہوتا کہ غریب کا تو کہیں ٹھکانہ نہیں تھا. اب غریب کو بھی یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے. غریب کو یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے. اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی برادری میں شامل فرمائے. تو آپ نے تکلیفیں جھیل لی، مشقتیں اٹھا لی، فاقے جھیل لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور گزارا کائے پر ہوتا تھا؟ پانی پر اور کھجور پر. التمر والماء. مہینے گزر جاتے تھے. وہ ذات جس کے سامنے پیشکش ہو رہی ہے پہاڑوں بھرے سونے کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں. یہ مجھے زیادہ مطلوب ہے تاکہ امت کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کی جائے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کھانے، یہ راحتیں، یہ آرام، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آدمی اپنی زندگی کھپا دے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اسی کے پیچھے دوڑتا رہے. اگر یہ ایسی ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں اس فقر کو اختیار فرماتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی دنیا کی، یعنی دنیا کے دولت کی، دنیا کے عیش و آرام کی، دنیا کی مالداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے. اس واسطے آپ کے سامنے یہ حقیقت اس طرح آیا تھی جیسے کہ سورج نکل رہا ہے، جیسے کہ چاند کو دیکھ رہے ہیں. لہذا پرواہ نہیں تھی، پیسے جمع ہیں نہیں ہیں. تو قناعت جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر دنیا کی حقیقت بھی انسان کے سامنے آنے لگتی ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہی میرے حیثیت سے زیادہ ہے. مجھے ملنا زیادہ چاہیے تھا، ملا کم. یہ ہے قناعت کے خلاف.
اور کے معنی یہ ہے جو کچھ مجھے مل گیا میرے پروردگار کی عطا ہے، میں تو اس کا مستحق بھی نہیں تھا، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا جتنا مل گیا۔ جو کچھ ملا ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، میں اس پر شکر گزار بھی ہوں، اس پر راضی بھی ہوں، اس پر شکر گزار بھی ہوں۔ جب اور اللہ تعالیٰ دے دے گا کسی جائز راستے سے تو وہ میرے لیے ایک نعمت ہوگی۔ تو پہلی دعا یہ سکھائی کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی، مجھے جو کچھ آپ نے رزق دیا اس پر اللہ قناعت عطا فرما دے۔ یہ بس جو ہے نا، اس کے بغیر زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی، قناعت کے بغیر۔ ارے بھائی ملے گا تو وہی تمہارے جو مقدر میں ہے، اس سے آگے کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر اس غم میں پڑ گئے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، اور اسی غم میں زندگی گزار دی تو غمگین زندگی گزارو گے ساری آخر تک۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جس میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، زیادہ تر میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ہر وقت غم میں رہتا تھا، اس واسطے کہ دیکھتا ہوں تو اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا، تو ہر وقت یہ غم طاری رہتا تھا کہ اس کو تو وہ تو ایسی شاندار گھر میں رہ رہا ہے، میرا گھر ایسا ہے، وہ اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، میرے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسی شاندار سواری پر سوار ہوتا ہے، میری سواری ایسی کم معمولی ہے، تو غم میں زندگی گزر رہی تھی۔ بعد میں نے جو فقراء کی صحبت اختیار کی، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا شروع کر دیا جن کی مال دولت کم تھا، تو اب زندگی خوشگوار ہو گئی، کیونکہ دیکھتا ہوں اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا گھر تو مجھ سے بھی تنگ ہے، اس کی سواری تو مجھ سے بھی کمزور ہے، اس کے کپڑے تو میرے سے بھی خراب ہیں، اس کا کھانا تو میرے سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا نہیں بنایا۔ تو حدیث میں یہ تلقین فرمائی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف دیکھو، یعنی جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، تم سے زیادہ متقی ہیں، تم سے زیادہ پرہیزگار ہیں، تم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ان کی طرف دیکھو، تو شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اس طرف آگے بڑھوں۔ اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھو، کیونکہ اگر معاملہ یہ بن گیا کہ میں دماغ میں اپنے بہت اونچا معیار بنا لیا تو اس کی تو کوئی حد و نہایت نہیں ہے نا، اتنا بڑا بن جاؤں، اتنا مالدار بن جاؤں، اور مل بن سکتے نہیں ویسے، تو ساری زندگی غم میں گزرے گی۔ قناعت کے سوا خوشگوار زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ مجھے اس پر قناعت عطا فرما جو بھی آپ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اب چھوٹی سی دعا ہے، اردو میں مانگ لو، یا اللہ مجھے قناعت عطا فرما، دنیا کے معاملے میں قناعت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ایک اور جملہ بڑھا دیا، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما دیجئے کہ دل میں کوئی شکوہ نہ ہو اور کوئی حرص نہ ہو، جو ناجائز حرص نہ ہو، اور جو کچھ عطا فرمایا اسی میں برکت دے دیجئے، اسی میں
برکت دے دیجیے. اب یہ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت دے دیجیے. یہ ہم لوگ بکثرت استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، دوسروں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. کسی کی شادی ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، کسی کا گھر بن گیا تو اللہ مبارک کرے، کسی کو کوئی سواری مل گئی تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، کسی کو اعلیٰ منصب مل گیا تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کہتے تو ہم سب ہیں یہ جملہ، لیکن برکت کا صحیح معنی اور برکت کا صحیح مفہوم عام طور سے پوری طرح ذہن میں نہیں ہوتا. یہ برکت ایسی چیز ہے کہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. برکت ایسی چیز ہے جو اپنی قوت بازو سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ پہلے تو جو چیز ملی ہے وہ اس کا اپنا مقصد پورا کرنے والی ہو. جو چیز ملی ہے وہ صحیح مقصد پورا کرے، تنگ نہ کرے. اگر گاڑی ملی ہے مثلا تو اس کی برکت کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ روز وہ دھکے لگانے کے پڑ رہے ہیں اس کو، سمجھے نا، اور روز اس کو کہیں ورک شاپ میں لے جانا پڑ رہا ہے. جو مقصد گاڑی کا ہے وہ پورا کرے. جو چیز بھی حاصل ہوئی اس کی برکت ہونے کے معنی، پہلے معنی یہ ہے کہ اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے اس سے. برکت کے معنی یہ کہ گھر کا سے جو مقصود ہے، قرآن کریم میں فرمایا سکنا، جس سے سکون حاصل ہو، وہ ملے، سکن حاصل ہو. اور اگر ایسا گھر ہو گیا کہ جو ہے تنگی ہے اس میں، یا آج کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے، کل کو کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے، کہیں سے کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی تو اس میں برکت نہیں ہوئی اس میں. تو برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز وضع ہوئی ہے وہ پورا کام دے اپنے سے. اب یہ برکت جو ہے نا یہ پیسوں سے نہیں آتی. خرید لائے اعلی سے اعلی چیز، شاندار کار خرید لائے، لیکن جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ حاصل نہ ہو سکا. دولت ہی لے لو، پیسہ، یہ پیسہ جو ہے بذات خود کوئی نفع پہنچانے والی چیز ہے. اس کو کھا سکتے ہو، اس کو پہن سکتے ہو. پیسہ جو ہے یہ تو کچھ اپنی ذات میں کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے. اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اس سے کوئی راحت کی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس کا کچھ فائدہ ملتا ہے. اب پیسہ تو ہے اور روز آدمی اپنا بینک بیلنس چیک کر رہا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں آج اتنا اضافہ ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا. الذی جمع مالا وعددہ، قرآن شریف کہتا ہے کہ جو مال جمع کرے اور گنتا رہے. تو گنتی گن رہا ہے روز، لیکن گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں. گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں، پیسے گن رہا ہے، روز اتنے بڑھ گئے اور معلوم ہوا کہ فلاں بیمار ہو گیا لہذا اسپتال لے کے جاؤ، وہاں پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا. تو پیسہ تو ہے لیکن جس کام کے لیے آیا تھا کہ راحت ملے وہ راحت نہیں حاصل ہو رہی، برکت نہیں ہے. آج کی دنیا گنتی پہ چل رہی ہے، گنتی بڑھاؤ اپنی، لیکن اگر وہ گنتی جو بڑھی ہے اس سے جو چیز حاصل کر رہے ہو اس کا نفع نہیں مل رہا. میں تو اس پر بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ بعض بڑے بڑے سرمایہ دار اور ان کے بڑے مال و دولت کے انبار اب دن رات اسی میں
کھپے ہوئے ہیں، اور کیسے بڑھا دوں اور کیسے بنا لوں، اور دن رات یہی فکر سوار ہے. گھر میں آرام کا موقع نہیں ملتا، گھر والوں سے بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. اولاد کوئی ایک ملک میں ہے، کوئی دوسرے ملک میں ہے، کوئی تیسرے ملک میں ہے. اب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی میری فلاں اولاد جو ہے وہ تو جاپان میں ہے، اور فلاں امریکہ میں ہے، اور فلاں انگلینڈ میں ہے، اور وہاں ملاقات کبھی ہوتی نہیں. ارے بھائی، اولاد کس لیے تھی؟ اولاد اس لیے تھی کہ تمہارا سہارا بنے، اولاد اس لیے تھی کہ تمہارے کام آئے، تم اس کو دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرو. لیکن پیسے کے چکر میں ایک اولاد کہیں، دوسری اولاد کہیں، تیسری اولاد کہیں. تو بتاؤ یہ پیسے کا حاصل کیا؟ اس پیسے کا حاصل کیا جو انسان کو اپنی اولاد بھی دیکھنے کی توفیق نہ دے؟ تو برکت نہیں. پیسہ جس قرض کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو راحت پہنچائے. وہ راحت کہاں گئی؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہوئی. آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک نواب صاحب کا حال لکھا ہے. جو واقعہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب صاحب تھے، اور دولت کے انبار تھے ان کے پاس. نوکر تھے، چاکر تھے، سواریاں تھیں، دولت تھی، عالیشان محل میں رہتے تھے. لیکن بیماری ایک ایسی لاحق ہو گئی کہ معالج نے